آج کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی، باپ کی بیٹے سے نہیں بن رہی ہے، ماں بیٹی میں ناچاکیاں پیدا ہوئی ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے خفا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے خفا ہے۔ یعنی ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، اور بات ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میری اولاد مجھے نہیں سمجھ رہی، مجھے عزت نہیں دیتی۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ آج کے ٹائم میں ایک خاص بات ہے۔ سوشل میڈیا بھی ان معاملات سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی ناچاکیوں سے بہت بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آج دن تک اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، مگر آدم سے آج تک جتنی بھی نسلیں آئی ہیں ان میں اللہ پاک نے ہر نسل میں کچھ نہ کچھ دوسرے سے مختلف رکھا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج ہمارا اگر دادا یا پردادا دنیا میں زندہ ہو کے واپس آ جائیں تو انہیں کوئی یہ کہے کہ آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا ایک دوسرے ملک میں بیٹھ گیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ کام کرتا ہے، اور ہم اس سے موبائل پہ ویڈیو کال کے ذریعے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے بالکل سامنے روبرو بیٹھا ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح آج کے نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک فلاں پہاڑ ایک آدمی نے اکیلے ہی کاٹ کر راستہ بنا دیا، تو آج کے نوجوان کہیں گے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی یا مشینوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ دو الگ نسلیں، یہ دو الگ جنریشن ہیں۔ آج سے پرانے ٹائم میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اے آئی نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھے، مگر آج کا بچہ ہاتھ میں ٹیکنالوجی لے کے پیدا ہوتا ہے، تو کیا انسان کی سوچ بدل نہیں سکتی؟ کیا انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جنریشن الگ ہے؟ آج مسئلہ یہی ہے۔ آج 21ویں صدی کا نوجوان یا ایک نوجوان لڑکی، اس پر اس کے گھر والے یا اس کے بڑے 19ویں صدی کی سوچ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ٹول ہی غلط ہے۔ نہ تو ماں باپ غلط ہوتے ہیں، نہ ہی اولاد غلط ہوتی ہے، مگر جو پروسیس ہے وہی غلط ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی عمر آج 25-30 سال ہے، وہ یہ جانتے کہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو اساتذہ کرام انہیں بہت زیادہ مارتے تھے، بعض اوقات تو ویسے ہی مار دیتے تھے، اور وہ نوجوان آ کے اپنے گھر میں ماں باپ کو نہیں بتاتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ بتائے گا جب کہ آج مجھے اساتذہ نے اسکول میں مارا، تو اس کے ماں باپ اسے اور ماریں گے کہ شاید غلطی تیری ہی ہوگی۔ مگر آج کے ٹائم میں اگر کوئی ٹیچر بچے کو تھپڑ مار دے تو اس پہ پولیس کیس ہو جاتا ہے۔ ٹائم بدل گیا، اور اسی کے ساتھ ٹیچرز نے اپنی مینٹالٹی بدل لی ہے۔ آج کے ٹیچرز پرانے وقتوں کی طرح مارتے نہیں ہیں زیادہ۔ اسی طرح ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اس لفظ جنریشنل گیپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہر دور کی الگ مینٹالٹی ہوتی ہے، ہر دور کی الگ طریقے، الگ پروسیس ہوتے ہیں۔ آج کوئی 90s کی سوچ والا آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے کو تجربے سکھاتا ہے۔ تجربہ انسان کے کام سے آتا ہے، جب تک وہ بندہ کام نہ کرے اس کے پاس تجربہ نہیں آتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مقناطیس سے ایک پلاسٹک کی چیز کو پکڑنا چاہیں، مگر پلاسٹک مقناطیس سے نہیں چپک سکتی۔ اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے، آج کے بچوں کے جو 20 سے 25 سال 26 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان کو ان کی مینٹالٹی کے ذریعے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں بدظن نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کی جو مینٹالٹی ہے، جو دیکھنے کا نظریہ ہے، وہ اس پرانے دور کا ہے جس دور میں وہ جوان ہوئے، اور ہمارا دور الگ ہے۔ اگر یہ جنریشنل گیپ کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔
اس لفظ جنریشنل گیپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ. ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد غلط ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ بھی غلط ہو. بس یہ مینٹلٹی کی بات ہے. آج کا ٹائم بدل چکا ہے، سو ہمیں بھی اپنی سوچیں بدلنی چاہیے.